اور آنکھ کھلنے پر اس کی ساری دنیا بدل چکی تھی۔ اب اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا نہیں تھا، لیکن اب اس کی ساری زندگی میں اندھیرا چھانے والا تھا۔ وہ ایک بڑا سا روشن اور صاف ستھرا بیڈ روم تھا، لیکن اس میں کوئی کھڑکی، کوئی روزن نہیں تھا، بس ایک مضبوط سا دروازہ تھا جو کہ لاکڈ تھا۔ ہوش آنے پر اس کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہوا اور خود کے ساتھ ہوا حادثہ تمام جزیات سمیت اسے یاد آیا۔ وہ بوکھلا کر اٹھی، دروازے کو زور زور سے پیٹتے ہوئے وہ بہت زیادہ چیختی چلائی، مدد کے لیے پکارتی رہی۔ کتنے گھنٹے گزر گئے، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے باہر کوئی زیرو موجود نہ تھا، جیسے کسی جنگل میں موجود کسی ویران کھنڈر کے کمرے میں قید کر دی گئی تھی۔ کوئی تو سن لو، پلیز ہیلپ می، مجھے گھر جانا ہے، ابا جان پریشان ہوں گے بہت، سب میری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ تک کر دروازے کے پاس بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ ساری رات گزر گئی اور اگلا آدھا دن۔ وہ چلا چلا کر تک چکی تھی، گلا خراب اور آنکھیں سوج چکی تھی۔ پھر رات ہو گئی، جانے کون سا پہر دروازہ کھلا، کوئی آہستگی سے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ کا سہارا لے کر بمشکل اٹھی۔ وہ کوئی خادمہ تھی، بڑی سی چادر کا گھونگھٹ نکالے، نظریں جھکائے کمرے میں داخل ہوئے اور ٹیبل پر کھانا رکھ کر خاموشی سے مڑنے لگی۔ مہر نے لپک کر اسے دبوچا اور جھنجھوڑ ڈالا، پلیز میری ہیلپ کرو، مجھے باہر جانے دو، کسی کو بلاؤ مدد کے لیے پلیز۔ وہ اس کی منتیں کرتی رہی، لیکن وہ نظریں جھکائے خاموش سی کھڑی تھی، ایسے جیسے وہ کوئی روبوٹ ہو، ایسے جیسے اس کے منہ میں زبان نہ ہو۔ دروازہ کھلا تو وہ خادمہ دروازے کی جانب چل پڑی۔ مہر اس سے زیادہ تیزی سے دروازے کی جانب بھاگی۔ دروازے کی ہلکی سی درز سے اسے باہر اندھیرا دکھائی دیا، گپ اندھیرا۔ باہر نکلنے کی کوشش میں سامنے سے کسی مردانہ ہاتھ نے سختی سے گرفت سے اس کا بازو دبوچا اور کمرے میں دھکیل دیا۔ وہ دیکھ سکتی تھی باہر مسلح پیردار موجود تھا۔ اس ملازمہ کے جانے کے بعد دروازہ پھر سے لاکڈ ہو گیا۔ نہیں، مجھے جانے دو، وہ چیختی ہوئی دروازے کی طرف لپکی۔ کھولو دروازہ پلیز، اس نے دروازہ پیٹا۔ ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ وہ سسکتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ اگلے دن وہی ملازمہ کمرے سے جوں کی توں بھری ہوئی ٹرے اٹھا کر خاموشی سے واپس لے گئی، اور مہر دیوار سے ٹیک لگائے خاموش سی بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ ہر روز 3 وقت کا کھانا اس کے کمرے میں آتا اور ویسے کا ویسا ہی واپس چلا جاتا۔ اس کمرے میں آنے والی اس واحد ملازمہ نے جیسے اپنے ہونٹ سی رکھے تھے۔ وہ زیادہ دن کھانے سے منہ نہ موڑ سکی۔ چوتھے دن بھوک سے بے حال ہوتے ہوئے بمشکل خود کو گھسیٹ کر کھانے تک لے گئی اور کھانا کھانے لگی۔ پہلی بار وہ زندگی میں کھانا کھاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ دن گزرتے گئے، وہ اب نہ روتی تھی، نہ چلاتی تھی، نہ ہی کسی سے سوال کرتی تھی۔ اس کی ضرورت کی ہر شے کمرے میں رکھ دی جاتی۔ اسے دنوں کا حساب اور رات دن کی تفریق بھول چکی تھی۔ پتہ نہیں وہ کب سے یہاں تھی، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ۔ اس کے ہونٹوں پر مستقل چپ کی مہر تھی۔ کوئی بھی انسانی آواز، یہاں تک کہ خود کی آواز بھی سنے اسے جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ وہ جو آزادی کی خواہاں تھی، اس لڑکی نے کئی دن ہوئے کھلا آسمان نہیں دیکھا تھا، آزاد فضا نہیں دیکھی تھی۔ زندگی ایک بند کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ جو ہر وقت کلکلاتی تھی، جس کی ہنسی ہر پل اس کے ارد گرد گونجتی تھی، آج وہ ہنسنا بھول چکی، جام ہونٹوں اور پتر آنکھوں کے ساتھ خلا میں گھورتی رہی۔ ایک حادثہ، صرف ایک حادثہ انسان کو اندر باہر سے بدل کر رکھ دیتا ہے، اور یہ ایک حادثہ جانے کب سے ہماری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، کتنے عرصے سے اس کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، کب سے یہ صحیح وقت کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم سے نہیں ہوتا۔ فاطمہ فیری ٹیلز کی باتیں کیا کرتی تھی، شہزادوں کی کہانیاں، پریوں، ظالم جنات اور جادوگروں کے قصے سنایا کرتی تھی، لیکن اسے فیری ٹیلز نہیں پسند تھی، کیونکہ اس کے نزدیک یہ ایک سہانے خواب سے زیادہ کچھ نہیں۔ فاطمہ اکثر اس سے پوچھا کرتی تھی، تمہیں کوئی پرنس چاہیے؟ اور وہ کہتی تھی نہیں،
لیکن کاش آج فاطمہ اس کے سامنے ہوتی تو اسے کہتی، ہاں مجھے ایک پرنس چاہیے، مجھے چاہیے ایک شہزادہ، کیونکہ فاطمہ نے اسے بتایا ہر فیری ٹیل میں مظلوم پریوں اور قید شہزادیوں کو آزادی دلوانے کے لیے کوئی پرنس، کوئی شہزادہ آیا کرتا تھا۔ مجھے یہاں سے آزاد کروا دو، اللہ کسی کو بھیج دے میری مدد کے لیے، کسی پرنس کو بھیج دے پلیز۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، فرش پر بیٹھی، بیڈ سے سر ٹکائے، سفید صاف ستھرے کھلے لمبے سے بال اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ کوئی قید پری ہی لگ رہی تھی۔ آنکھوں کی گرد ہلکے مرجھایا چہرہ، وہ کیا تھی اور کیا بن گئی تھی۔ آہستگی سے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی، دستک مدھم سی میٹھی سی۔ وہ چونکی، چند لمحوں بعد دروازہ ہولے سے کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ کھلے دروازے سے باہر سورج کی تیز چبھتی ہوئی روشنی کی شعاعیں اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے چندیا سی گئی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ بند ہوا تو اس نے دیکھا وہ ایک دراز قد شخص تھا، سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر چادر ڈالے، سیاہ آنکھوں، سیاہ بالوں والا وہ شخص بے انتہا خوبصورت شخص۔ اسے وہ اس دنیا کا نہیں لگا، وہ کسی شہزادے جیسا تھا۔ شہزادہ، وہ بے آواز بڑبڑائی۔ دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا۔ مہر سلیمان۔ وہ خاموش بے تاثر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اور عرصے بعد اس نے کوئی انسانی آواز سنی، کسی کے منہ سے اپنا خود کا نام سنا۔ وہ آواز، وہ لہجہ، وہ شخص، اس کا چہرہ، اس کا ایک ایک نقش اس کے ذہن کے پرتوں میں محفوظ ہوتا چلا گیا۔ وہ ایک دم مسکرائی اور لڑکھڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ پرنس ہیں نا؟ وہ آنکھوں میں امیدوں کے ہزاروں دیے جلائے سوالیہ نظروں سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ فاطمہ نے کہا تھا پرنس آتے ہیں آزادی دلوانے، آپ پرنس ہیں۔ اسے اس معصوم لڑکی کی آنکھوں میں ایک دم سے اتنی چمک، اتنی روشنی محسوس ہوئی کہ نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا۔ مجھے یہاں سے باہر نکال دیں، مجھے گھر جانا ہے، پلیز آپ ہیلپ کریں میری۔ وہ کتنی آس، کتنی التجا آنکھوں میں لیے بول رہی تھی، پلیز میری مدد کریں، لیکن وہ شخص خاموش تھا، بالکل خاموش، لبوں کو سیے ہوئے۔ وہ ایک دم ٹھٹکی، آپ مجھے آزاد کروائیں گے نا؟ اس کے لہجوں میں کسی چیز کا خوف تھا، کوئی ڈر تھا۔ آپ بول کیوں نہیں رہے؟ مجھے یہاں سے نکالنے آئے ہیں نا؟ آپ کوئی پرنس ہے نا؟ اس لڑکی کے لہجے میں اب مایوسی کی جھلک، بے تحاشا خوف اور ٹوٹی ہوئی امید کی ذرا سی رمق تھی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، میرا دم گھٹتا ہے یہاں۔ میں نے اتنے دن گزر گئے، باہر کی دنیا نہیں دیکھی، کھلا آسمان نہیں دیکھا، میں کسی اجنبی دنیا میں آ گئی ہوں، یہاں میرے اپنے نہیں ہیں، پلیز مجھے میری دنیا میں لے چلے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی سسک اٹھی، مہر سلیمان، تمہاری وہ دنیا، تمہارے وہ اپنے، سب ماضی کا حصہ بن چکے، تمہاری وہ دنیا ختم ہو چکی ہمیشہ کے لیے۔ وہ عجیب سرد سے لہجے میں بولی۔ مہر ششدر سے اسے دیکھی گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز کانپی۔ چند لمحے پہلے کا امیدوں کا محل دڑام سے زمین بوس ہوا۔ میرے ابا جان ہیں وہاں، چھوٹی امی ہیں، گڈو ہیں، میری بہنیں، بھائی، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ وہ سب میرا انتظار کر رہے ہوں۔ اس کا گلا رن گیا، آواز پھٹ سی گئی، میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے سر کے بال جگڑتی ہوئی بولی۔ اس کی آنکھوں میں اتنا خوف تھا کہ سامنے کھڑے شخص کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگا وہ نازک لڑکی ابھی صدمے اور خوف سے مر جائے گی۔ سنو مہر سلیمان، غور سے سنو مجھے۔ وہ 2 قدم اس کے قریب آیا۔ مہر کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف تھا۔ آج سے 2 مہینے پہلے ایک حادثہ ہوا تھا یہاں سے میلوں دور، تمہارے شہر میں، چند کالج کی لڑکیوں کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ مہر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ مطلب یہ کہ کالج کی کچھ لڑکیاں کالج واپس جا رہی تھی جب ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا۔ ان کی ایک دوست جس کا نام مہر سلیمان تھا، جو تیرنا بھی نہیں جانتی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا کر سڑک کے ساتھ بہتے منہ زور پانی سے بھری نہر میں جا گری۔
کچھ لوگ اسے بچانے کے لیے کودے، لیکن پانی کی تیز لہریں اسے بہا کر لے جا چکی تھی۔ مہر پٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ پتریلے لہجے میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ مہر کی دوستوں نے، گاڑی والے، اس شخص نے اور وہ لوگ جو پانی میں کودے تھے، سب نے اپنی آنکھوں سے وہ حادثہ دیکھا، اور ان سب نے خود مہر سلیمان کے والد کو یہ آنکھوں دیکھا واقعہ بتایا۔ وہ ہر احساس سے عاری لہجے میں بول رہے تھے۔ ان کا ایک ایک لفظ مہر کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت و خوف سے پٹ گئیں۔ یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے، یہ ایک ایک لفظ جھوٹ، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہٹی۔ ایسا ہوا تھا۔ مہر سلیمان کے والد نے کئی روز تک نہر کے گہرے پرشور پانی میں اپنی بیٹی کی لاش تلاش کی، اور بالآخر مایوس ہو گیا۔ اتنے دن گزر گئے، اب اسے اپنی بیٹی کی موت پر صبر بھی آنے لگا ہے۔ نہیں، یہ سب سازش ہے، سب لوگوں کی مل کر کی گئی سازش۔ ان کو جھوٹ بتایا گیا، میرے ابا جان کو جھوٹ بتایا گیا۔ انہوں نے کیوں یقین کر لیا؟ انہوں نے کیوں؟ وہ بے دم سی ہو کر نیچے گری اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس حقیقت کو قبول کرو مہر سلیمان، تم مر چکی ہو۔ اور وہ چیخ چیخ کر رو دی اپنی خود کی موت پر۔ ایسا ہوتا ہے کیا کبھی؟ وہ اتنے دنوں سے اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، اور آج وہ اندر سے واقعی مر گئی تھی۔ اللہ! وہ چیخی، میری سانسیں کیوں نہیں بند ہو جاتی؟ کیوں میرا دل نہیں رک جاتا؟ وہ تڑپ رہی تھی۔ سامنے کھڑے ظالم شہزادے نے ترحم سے اسے دیکھا اور مڑ کر کمرے سے نکل گئے۔